بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں۔ رہنمائی ہوتی ہے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں۔ رہنمائی کے لیے مختلف شخصیات پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ نوجوان، ممتاز و محترم، خوبصورت مذہبی اسکالر اپنے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور پروگرام استخارہ میں شامل ہونے کے لیے لائیو کال کے لیے نمبرز بھی آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر ہوتے ہیں جی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک واٹس ایپ کے ذریعے بھی پہنچتے رہتے ہیں، ہمارے ایڈریس پر خط بھی آپ کے ملتے رہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے وقت میں آپ لوگوں کی رہنمائی اسی انداز میں کی جائے۔ انشاءاللہ آج بھی یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا، اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا دن بھی یقیناً بہت گرم محسوس کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے اور آج بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں گے، اور چونکہ یہ ماہ ذو الحج ہے اور دن بھی قریب ہیں جو حجاج کرام اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر حرم کعبہ میں، مدینہ پاک میں جو پہنچے ہیں، انشاءاللہ ایک دو دن تک ان کا سفر جو ہے وہ میدان عرفات کا باقاعدہ شروع ہو جائے گا، اور وہ پھر ایک الگ سا سما ہوتا ہے اور ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اور اپنے رب کے حضور، یعنی بات اگر ہم یہاں پر نارمل طریقے سے جو کر رہے ہیں، جیسے گرمی کی بات کی گئی، تو میدان عرفات میں بھی جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو ایک وہاں پر جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جو گرمی کی شدت ہوتی ہے، اور سورج کے نیچے بالکل سارے معاملات، عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر جا کر یقیناً وحدانیت کا اظہار اس حوالے سے اپنے رب کی بارگاہ میں کرنے کے لیے، اور پتہ چلے کہ حج کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ مشقت بہت ہے، خدمت جو محنت بڑی کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور وہ پھر جو جگہ ہے جو میدان عرفات، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح ابھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جو اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن روز محشر بھی یقیناً وہی ایک جگہ ہے جہاں پر ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور یہ ایک میرے مالک کا کیسا ایک نظام ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اور اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت اور حسین عمل ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں انسان کے سامنے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ساتھ ساتھ ہم بات کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ چونکہ عید الاضحیٰ ماشاءاللہ قریب ہے، قربانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کی رہنمائی اس حوالے سے کی جائے۔ بہت زیادہ حد تک لوگ جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا مسائل کا جو قربانی کے ہیں، تاکہ دن ابھی باقی ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی بات کی جائے۔ تو انشاءاللہ ماہ ذو الحج کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوگا، اور جیسے پہلے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں برکات کو سمیٹنے کے لیے یہ دن بہت خاص ہیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، اور ہمیں بھی عبادات کا رخ کرنا ہے، اس کا انداز، طریقہ کار انشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ گفتگو کا آغاز فرمائیں گے، پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ مزید پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ بسم اللہ کیجیے گا علامہ صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی، اور آپ نے گرمی کی طرف اشارہ کیا بڑھتی ہوئی۔ یقیناً اس موسم میں، گرمی کی اس شدت میں، حج جیسی عبادت جس میں انسان فزیکلی انوالو ہوتا ہے پورے طریقے سے، اور جس میں انسان جو ہے وہ خوب مشقت اٹھاتا ہے اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، تو یقیناً اس کا جو اس شدت والے موسم میں اس عبادت کا جو ثواب ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ کئی گنا بڑھ جاتا ہوگا، کیونکہ انسان جب تکلیف اٹھاتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے خود یہ اصول عطا فرمایا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔
تو جب ایک انسان کے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر احکم الحاکمین خود اس انسان پہ کتنا راضی ہوتا ہوگا جو اپنے رب کی رضا کی تلاش میں ان مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ اسی شدت کے موسم میں جہاں ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بھی بار بار پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پئیں، کوئی مشروب لیں، تاکہ یہ جو گرمی کی شدت ہمارے جسم کو جھلسا رہی ہے اس میں کچھ کمی ہم محسوس کر سکیں، کچھ ٹھنڈک، کچھ آرام ہم اپنے آپ کو پہنچا سکیں۔ تو یہاں میرے ذہن میں دو واقعات اپنی اس اسلامی تاریخ کے روشن وہ سامنے آتے ہیں، اور ایک کا تعلق تو ایام حج کے ساتھ ہی ہے کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو لے کر اللہ رب العزت کی رضا کو پانے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حکم پر سرزمین مکہ میں آ کر قیام پذیر ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا راشن اور زیادہ راہ جو ساتھ لاتی ہیں، چند دنوں کے بعد جب وہ ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی گرمی ہو اور پھر اس میں بچہ ایک ساتھ ہو اور پھر پانی ختم ہو چکا ہو تو یقیناً پھر اس بچے کا تڑپنا، اس کا رونا، وہ آج اس شدت کی گرمی میں، آج اس 22 جون کو ہمیں سمجھنا میرے خیال سے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کس قدر وہ اذیت ناک معاملہ ہو گیا ہوگا۔ اور پھر وہ مائی صاحبہ اپنے بچے کی پیاس کو برداشت نہ کر پاتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہاں پانی نہیں ہے، ایک نہیں 7 مرتبہ 2 پہاڑیوں کے اوپر جاتی ہیں، دوڑ لگاتی ہیں، حالانکہ ایک چکر کے بعد کنفرم ہو چکا ہے کہ پانی نہیں ہے، چلیں دوسرے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، لیکن یہ ایک ماں کی اپنی اولاد سے محبت۔ اور سیکنڈ ون جو پوائنٹ اس میں بہت زیادہ قابل غور ہے، اپنے اللہ کی رحمت سے امید، یعنی مایوس نہیں ہوئی، انہوں نے اپنے رب پر یقین کامل رکھا کہ جس رب کے حکم سے ہمیں یہاں لایا گیا ہے وہ رب یقیناً ہمارے لیے آسانی کا کوئی راستہ ضرور ہمیں دکھلائے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے 7 چکر پورے کیے اور قرآن کریم نے پھر کیا خوب انداز اپنایا، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ دیکھنے کو عام پہاڑیاں ہیں لیکن انہیں عام نہ جاننا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں قرار دے دیا، اور نشانیاں قرار دینے کی اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن سر دست جو وجہ ہم جیسے طالب علموں کو فوراً سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی ایک نیک بندی، اللہ کے ایک نبی کی زوجہ محترمہ اور دوسرے نبی کی والدہ ماجدہ کے قدم جب ان پہاڑیوں پہ لگتے ہیں بار بار، اور یہ پہاڑیاں ان قدموں کو بار بار بوسہ دیتی ہیں، تو رب نے اپنی اس نیک بندی کے قدم لگنے کی برکت سے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ اس پر پھر ہم یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم چند لمحوں کے لیے لگیں وہ جگہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے، جہاں اہل بیت اطہار کے پاکیزہ اور مقدس افراد آرام فرما ہیں، جہاں صحابہ کبار آرام فرما ہیں، جہاں اولیاء کاملین آرام فرما ہیں، پھر وہ جگہ اللہ کی نشانیاں کیوں نہ ہوں گی؟ جہاں چند لمحوں کے لیے قدم لگیں وہ اللہ کی نشانی بنتا ہے، تو پھر یقیناً مجھے کہنے دیجئے داتا حضور کا مزار بھی اللہ کی نشانی ہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار بھی اللہ کی نشانی ہے، حضور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت گنبد خضرا یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کے طور پر آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو اس وقت پھر ایک عورت اپنے بچے کی پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے پانی کی تلاش میں ہے، اور جب واپس 7 چکر پورے کرنے کے بعد پہنچتی ہیں تو خلاق کائنات نے کرم نوازی فرمائی، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے آپ کے وجود کے قریب سے، جہاں آپ کے وجود کا لمس زمین کو محسوس ہو رہا تھا، وہیں سے خالق کائنات نے ایک ایسے پانی کو جاری فرمایا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اس قدر وہ کمپلیٹ پانی ہے، یعنی اس پر ریسرچ ہو چکی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو گوگل پہ بھی مل جائیں گی، یہ چیزیں آپ کو ویسے بھی ریسرچ پیپرز میں مل جائیں گی کہ اس پانی پر جب ریسرچ کی گئی تو ریسرچ کرنے والے حیران رہ گئے کہ یہ کمپلیٹ غذا ہے، اس میں جو منرلز انسانی
انسانی باڈی کو چاہیے وہ موجود ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ صرف زمزم کا پانی پیتا رہے تو اس کے جسم کی ہر ضرورت کو یہ پانی پورا کرتا ہے. تو یہ دن، یہ گرمی کی شدت یاد کیجئے نا پھر اس کو، جس کو رب نے نشانی بنا کر حج و عمرہ والوں کے لیے آج بھی لازم کر رکھا ہے. اور دوسری مثال اسی سے ملتی جلتی جو تاریخ اسلام سے ہمارے سامنے ہے، وہ اس کے بعد والے مہینہ محرم کا یوم عاشور ہے اور کربلا کا مقام ہے. تپتی ہوئی ریت ہے، آگ برساتا ہوا سورج ہے، اور ایسے میں ایک عظیم ہستی اپنے پورے کنبے کو لے کر اسلام کے پرچم کو تھامے ہوئے اللہ کے دین کی بقا کے لیے میدان کربلا میں جلوہ گر ہے. اور کئی دن کی پیاس ہے، کئی دن کی پیاس کے باوجود نہ لبوں پہ کوئی التجا ہے کسی اور سے، نہ کوئی رویے کے اندر لچک ہے، بلکہ اپنے رب پہ کامل یقین کے ساتھ وہ صبر کا، استقامت کا کوہ گراں بن کے کھڑے نظر آتے ہیں اور اپنی پیاس کو یوں برداشت کرتے ہیں اور اس گرمی میں بھی یوں پرچم اسلام کو لہراتے ہیں کہ ان کے اس پرچم اسلام کو بلند کرنے کی برکت ہے. آج روئے زمین پہ اسلام کا پرچم سر بلند ہے، آج مساجد آباد ہیں، آج دین اسلام کی بات ہم جیسے آسانی اور آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یقیناً یہ ایام اس حوالے سے ہمارے لیے بہت سبق آموز بھی ہیں کہ ہمیں ان سے سبق لینا ہے کہ گرمی کی شدت اپنی جگہ، لیکن اپنے رب کے احکامات پہ عمل وہ بہرحال اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے. اور اس اللہ کے حکم کی تعمیل میں جتنی تکلیفیں آپ برداشت کر جائیں گے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جب ان کا بدلہ، جب ان کا انعام آپ کو دیا جائے گا تو پھر آپ کی یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی یہ جو تکلیف کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک کرب اور اذیت کا ٹائم گزرا ہوگا یہ آپ فراموش کر دیں گے. اور اللہ کی ان نعمتوں کو جب آپ محسوس کریں گے تو یقیناً جب ہیپی اینڈنگ ہوگی تو پھر آپ مسرور ہوں گے کہ دنیا میں آپ نے ان تکالیف کو برداشت کیا ہے. تو ایام ذی الحج ہیں، مبارک مہینہ ہے، پہلا عشرہ یقیناً بڑا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ دینے والا ہے. اب ہم پہ ڈیپینڈ ہے ہم اس سے کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس پر بات کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے اور آپ کے جو حکم ہے، جو تعلیم ہے ہمارے لیے، ایک تو کوشش کریں روزے رکھ لیں. اگر اس گرمی میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا، کام سخت ہے، باہر جانا آنا ہے اور گرمی بہت زیادہ شدید ہے تو برداشت نہیں ہو پائے گا، حالانکہ چند سال پہلے انہی دنوں کے ہم روزے رکھ چکے ہیں. تو اگر ہم نیت کریں تو یقیناً ہم آج کے ذی الحج کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کیونکہ نفلی روزے ہیں اس لیے یہ تو آپ کی ہمت پہ ڈیپینڈ ہے، یہ لازم نہیں ہے. لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے. رات میں کچھ حصہ کوشش کریں، تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کیجئے. جب تہجد کے ٹائم آپ اٹھیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں نفل بھی پڑھ لیں، تہجد کے قرآن کریم بھی پڑھ لیں، التجائیں کریں. بڑا قبولیت کا وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور خاص کر پھر ان 10 راتوں میں کہ جس کو لیلۃ القدر کے برابری بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ دی گئی ہے کہ یہ راتیں لیلۃ القدر جیسی راتیں ہیں. تو اس لیے پھر ان راتوں میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کی کوشش کرنی ہے. اور 9 ذی الحج شریف کا روزہ ہر حال میں رکھنے کی نیت کیجئے، کیونکہ وہ اتنا بابرکت روزہ ہے. رسول کائنات جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں سے انسان کو وہ ایسے صاف کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. وہ 1 سال پہلے، یعنی ابھی آج اگر ہم روزہ اس 9 ذی الحج کو رکھیں تو اس سے پہلے جو سال گزرا ہمارا 9 ذی الحج سے لے کے اس 9 ذی الحج تک، وہ گناہ صغیرہ رب کی بارگاہ سے معاف فرما دیے جائیں گے. اور آئندہ سال 9 ذی الحج تک جو ہم سے صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ کریم اس روزے کی برکت سے وہ بھی ہمیں ایڈوانس میں معاف فرما دے گا. تو اس قدر یہ اہم دن ہے 9 ذی الحج کا، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے. اور باقی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اطہار پہ کوشش کرنی ہے. جس قدر بھی درود و سلام پڑھ سکیں وہ بھی پڑھتے رہیے. اور ان ایام کو اللہ کی یاد میں بسر کیجئے اور اللہ والوں کی یاد میں بسر کیجئے. پھر دیکھیے اللہ کی رحمت سے یہ گرمی بھی اتنی تکلیف نہیں دے گی جتنی تکلیف دے یہ ہے. آپ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی کے معاملات ضرور فرمائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا آغاز کیا آپ نے.
اور کافی چیزیں آپ نے جن کی وضاحت کی اپنے گفتگو میں، اور ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے رہنمائی بھی ہوتی رہتی ہے، اور کچھ اصلاحی جو ہے وہ گفتگو کے حوالے سے جو پہلو ہوتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر جیسے جیسے بات بھی کریں اور آسان الفاظ میں آپ لوگوں تک جو ہے وہ تمام گفتگو کو پہنچایا جائے۔ اور چونکہ بات ساتھ ساتھ حج کی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور چونکہ دن ہیں ایسے خاص ماشاءاللہ، تو یہ جو ایک بڑی خاص حکمت ہمیں پروردگار عالم کی جانب سے نظر آتی ہے علامہ صاحب قبلہ، ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی اس پر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی جائے، یعنی وہ جو میدان عرفات ہے اور روز محشر جو وہاں پر ایک سما ہوگا، اور یہ ایک اس میں کیا ایسی حکمت ہے، یعنی آپ بھی گئے ہیں اور وہاں سعادت آپ نے حاصل کی ہے، اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت بہت بڑی جگہ ہے وہ، لیکن ابھی جیسے رش ہوتا ہے ان دنوں میں حجاج کا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جگہ بھر چکی ہے تو بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ایک رب کا ایک جو نظارہ ہے، اور وہ ایک ایسا ایک منظر ہوتا ہے کہ وہ کیا مطلب جو ہم سنتے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں کہ وسیع ہو جائے گی یہ زمین جو ہے مزید، اور سبھی وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر اس انداز میں رب کی طرف سے پیغامات ہوں گے، اعلانات کیے جائیں گے، وہ ایک کیا معاملہ دیکھنے اور سننے میں ہوتا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے۔ جی بالکل ابوبکر بھائی، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک اظہار ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایام حج میں لاکھوں فرزندان توحید حج کی عبادت کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں ایک مقام پہ وہ منظر یقیناً ہمارے لیے کوئی نئے نہیں ہوتے کہ بہت لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں جب کینکر مارنے کی باری آتی ہے، اور بعض لوگ تو جوتے اتار کے بھی مار رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ہاتھ میں لگے، یا کینکر بھی ایون اتنے جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ سامنے بالکل ان کو ایکچول میں شیطان نظر آ رہا ہے اور وہ اس کو مار رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اتنے کینکر ان پر مارے جاتے ہیں، برسائے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ کینکر نظر نہیں آتے گئے کہاں۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اسی طرح میدان عرفات یقیناً ابھی جیسے آپ نے فرمایا ایسے ہی لگتا ہے، ٹی وی پہ دیکھ لیں یا حج کے سعادت جن کو میسر آتی ہے تو وہ حج والے دن وہاں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہر طرف سر ہی سر ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں زمین کا کوئی 1 انچ ٹکڑا بھی ایسا نہیں ہوتا جو خالی ہو، جہاں انسان موجود نہ ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پورے عالم اسلام سے چنے ہوئے لوگ ہیں، یعنی پورا عالم اسلام بھی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو میرے اللہ نے وہاں جمع فرمانا ہے تو پھر اس وقت یقیناً یہ جو زمین ہے اس کو وسیع کر دیا جائے گا، اس کو کشادگی مل جائے گی، اور اس پر ایک حدیث مبارکہ یقیناً ہمارے لیے بہت اطمینان کا سبب بن جائے گی، اور اس میں جو پہلا موضوع میں بیان کر رہا تھا وہ بھی کسی حد تک ساتھ اٹیچ بھی ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں یہ موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ اقوام میں ایک شخص تھا جو گناہ کی لت جس کے لگ چکی تھی، اس نے سب سے جو بڑا کرائم ہے، گناہ ہے، انسانی جان کا پامال کرنا اور اسے ضائع کرنا، قتل کرنا، اس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ 99 قتل کے بعد خالق کائنات نے اس کے دل میں توبہ کی بات کو ڈالا۔ اب وہ توبہ کا خیال اور احساس جب اسے ہوا تو وہ اب کسی صاحب علم کی تلاش میں نکلا کہ میری رہنمائی ہو جائے کہ آیا اتنے بڑے گناہ کی توبہ پاسیبل ہے؟ اگر پاسیبل ہے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کا؟ اب جب وہ ایک صاحب علم کے پاس پہنچا، وہ ان کو میری طرح کے صاحب علم تھے جن کا علم کو ناقص تھا، ان کے پاس جا کر اس نے بات رکھی ساری، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، آپ بتائیں، اس حساب سے میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی صرف 99 قتل کیے ہیں۔ اب انہوں نے جب سنا تو غصے سے لال پیلے ہوئے اور اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، چلے جاؤ، کہیں تمہاری وجہ سے میرے پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس بندے کا ویسے ہی وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا، اس کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دینے والا تھا، تو اس نے ان حضرت صاحب کو بھی قتل کر کے اپنی گنتی 100 پوری کر لی۔ اب 100 کی گنتی پوری کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنی زندگی اپنے معمولات میں وہ لگ گیا، پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ نہیں توبہ کر لے، ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ پھر تلاش میں نکلا اور ایک صاحب علم تک پہنچا جن کو رب نے علم کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرمائی تھی،
کیونکہ علم پر جب عمل ہوتا ہے تو رب پھر صاحب بصیرت بنا دیتا ہے انسان کو. پھر اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب آپ اپنے پاس موجود اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اب جب وہ دوبارہ ایک نئے صاحب علم کی بارگاہ میں پہنچا اور ان کے پاس جا کر اس نے اپنا سارا مسئلہ رکھا اور انہوں نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے، اس نے کہا جی 100 قتل کیے ہیں. فرمایا کہ آپ ایسے کریں، یہاں سے ایک بستی ہے تھوڑا سا فاصلے پہ، وہاں چلے جائیں، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے موجود ہیں جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں ہر وقت محو رہتے ہیں. تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے آپ توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں گے اور وہ آپ کے لیے دعا کر دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کے معاملات فرما دے. اب یہ توبہ کے لیے نکلا بھائی، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، ٹائم پورا ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی، موت کے فرشتہ آگے، روح جسم سے پرواز کر گئی، نکال لی گئی. اب جب روح نکالی گئی جسم سے تو عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. اب ان میں تنازع ہو گیا. رحمت کے فرشتے فرمانے لگے ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کے لیے نکلا ہے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم لے کے جائیں گے کیونکہ توبہ کی نہیں ہے. جب تنازع بڑھا تو فیصلے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دیا گیا کہ یا اللہ کیا فیصلہ ہے، کیا حکم ہے، عذاب والے لے کے جائیں یا رحمت والے لے کے جائیں. خالق کائنات جل وعلا نے بڑی کرم نوازی سے ایک فیصلہ عطا فرمایا. فرمایا جاؤ زمین کی پیمائش کرو، اگر بستی قریب ہے رحمت والے لے جائیں اور اگر بستی دور ہے یعنی جہاں یہ جا رہا ہے تو عذاب والے لے جائیں. اب بستی دور تھی، ایکچول پوزیشن یہ تھی زمین کی، جہاں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں سے وہ بستی دور ہے. اچھا سفر زیادہ ہے اور ادھر سفر کم ہے، یعنی سمپل سی بات ہے عذاب والوں نے لے جانا تھا. لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. رب نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سمٹ جا، بستی قریب کر دے. اب زمین سمٹی، بستی قریب ہوئی، پیمائش کی گئی، بستی قریب نکلی، رحمت کے فرشتے لے گئے. اچھا اب جب رحمت کے فرشتے لے گئے تو یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک سر دست میں کر دیتا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہ اور اللہ والوں کا قرب انسان کے لیے کس قدر دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہے کہ یہ شخص ابھی قرب میں پہنچا نہیں، ابھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا نہیں، ابھی ان کی زیارت اس نے کی نہیں، ارادہ کر کے نکلا ہے. رب کو اس کا ارادہ اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے 100 قتلوں کو بھی معاف کرنے کا یہ ذریعہ اور یہ سبب بنا دیا. تو آپ اندازہ لگائیے جو اللہ والوں کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، جو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کو وہاں پہ چند لمحے گزارنے کا موقع میسر آ جاتا. اور اس پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے شیخ طریقت بھی ہیں، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم سلسلہ قادریہ میں آپ کے جو ہے وہ غلامی میں ہیں. آپ کے وقت میں ایک شخص اپنے بیٹے کی خواب میں آیا اور اس نے خواب میں آ کر دیکھا جب اپنے باپ کو تو بڑے برے حالات تھے، کفن پھٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑے کرب میں ہے. تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ خیریت آپ کی یہ حالت؟ اس نے کہا بیٹا بڑی تکلیف میں ہوں، زندگی میں بہت نافرمانیاں کی اپنے اللہ کی، اب پکڑ شدید ہے. ایسے کرو صبح شیخ کی بارگاہ میں جاؤ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کرو، ان سے جا کے عرض کرو کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ ان کی دعا کی برکت سے میرے پر کچھ کرم فرمائے. بیٹا صبح صبح گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، ساری صورتحال عرض کی. حضرت شیخ نے سوال فرمایا کیا آپ کے والد کبھی ہماری مجلس میں آئے؟ اس نے عرض کی کہ بابا آپ کی مجلس میں نہیں آئے کیونکہ ان کے معاملات اور طرح کے تھے، آپ جیسی نیک صالح مجلسوں کے وہ عادی نہیں تھے. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. چند لمحے کے بعد دوبارہ سوال کیا، فرمایا کبھی ہمارے مدرسے کے سامنے سے گزرے ہوں؟ بیٹے نے عرض کی یقیناً آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزرے ہوں گے کیونکہ مین روڈ پہ آپ کا مدرسہ ہے، تو یہاں سے یقیناً کبھی نہ کبھی ضرور گزرے ہوں گے زندگی میں ایک آدھ مرتبہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چلیں جائیے پھر اللہ خیر فرمائے گا. رات دوبارہ خواب میں باپ کی زیارت ہوئی. آج حالت بدلی ہے، کفن اجلا ہے، بال سجے ہوئے ہیں، چہرے پہ رونق ہے، کہاں کل تکلیف آج مسکراہٹ ہے. بیٹا بڑا خوش ہوا اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اور عرض کی بابا آج یہ حالات کیسے بدل گئے؟ تو باپ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت کی، بیٹا جن کے مدرسے کے سامنے سے ایک بار گزرنے پہ رب یوں کرم فرما دیتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ان کی مجلس میں باقاعدگی سے جایا کرو. جن کے مدرسے کے سامنے سے گزرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں پہ رب کتنا راضی ہوتا ہوگا. اور اس کی اصل
یہ حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری کی میں نے پہلے عرض کی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہے کہ کوئی کہانی سنا دی گئی. کہانی نہیں سنائی بھائی, صحیح بخاری کی حدیث کے تابع یہ بات عرض کی ہے کہ سمجھانے کے لیے 100 بندوں کا قاتل ابھی نیک بندوں کی پاک بارگاہ میں پہنچا نہیں. خالق کائنات نے زمین کو سمٹنے کا حکم دیا, اور اس میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ ساری بات لے آیا تھا. سوال آپ کا یہ تھا کہ میدان عرفات تو اتنا ہے کہ اس میں حجاج کرام آئیں تو بھر جاتا ہے, پھر یہ ساری امت اور ساری یہ اقوام اور سارے انسان وہاں کیسے جمع ہوں گے؟ تو اللہ چاہے گا تو میدان عرفات وہاں سے پھیلتا پھیلتا یہاں شہر لاہور کو بھی اپنے اندر لے سکتا ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ پوری روئے زمین جو ہے یہ میدان عرفات کے ساتھ جوڑ دی جائے اور پورا سمٹ جائے اور یہ سارا میدان عرفات بن جائے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اور اللہ کی قدرت کے یہ منظر ہم نے کئی بار دیکھے اور قرآن و سنت میں پڑھ اور سن رکھے. ویسے ہی ہے. اور جس طرح ابھی آپ نے گفتگو فرمائی اور پہلے جو واقعہ آپ نے پیش کیا, تو ارادے کی جو آپ نے بات کی, یعنی نیت کی بات کی, ارادے کی بات کی, تو پھر حقیقت میں جو حج جو ایک ارادے کا نام ہے, ایک نیت جو صدق دل سے کی جاتی ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کی, اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے التجائیں اور اپنی خواہشات پیش کرنے کی. تو یہ تمام گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے اب وہ یہی ہے کہ ہم بھی ان خاص دنوں میں, ان لمحات میں یہ گفتگو جو ہوتی ہے استفادہ اس حوالے سے بھی حاصل ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی محض الحج کے ان مبارک ساعتوں میں برکات کو سمیٹنے کا موقع ہمیں اپنی جانب سے ملتا ہے, تاکہ اگر ہمارے اس پلیٹ فارم سے یا پھر علامہ صاحب قبلہ گفتگو فرماتے ہیں یا کوئی اور بھی شخصیت ہمارے پروگرام میں ہو, ہماری جانب سے کوئی ویسی بات, کوئی ایسی گفتگو, کوئی ایسا جملہ جو آپ لوگوں تک پہنچتا ہے, دیکھنے والوں تک, سننے والوں تک, تو ہم یہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہمارے بھی بیٹھنے کا حق ادا ہوا ہے, اور ہماری طرف سے بھی کچھ مختصر سا بالکل جو ایک حصہ ہے وہ ہمارا اس میں شامل ہو رہا ہے. تو ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں, مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بھی حجاج جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں, وہاں پہنچ چکے ہیں, ماشاءاللہ اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور جو نیت رکھ کر گئے ہیں دل میں, جو خواہش ہے, تمنائیں ہیں, مالک وہ قبول فرمائے. کل جو کہ لاسٹ فلائٹ یہاں سے فلائی کرے گی پاکستان سے حج کے لیے, اور اس کے بعد پھر 1-2 دن بعد میدان عرفات کا جو باقاعدہ حج کے جو دن ہیں ان کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. تو چونکہ ہر جو ہے وہ چیز کو دیکھتے ہوئے سارے معاملات ہوتے ہیں, تو دعائیں یہ بھی ہیں کہ جس طرح وہ سب لوگ وہاں گئے ہیں اسی جو ہے وہ خیر عافیت سے وہ لوگ جو ہے وہ اب واپس پہنچیں. مالک کائنات ان کے لیے بھی آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے, مالک سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. ہم نے کل پرسوں بھی دعا کی جو سانحہ پیش آیا لیبیا کے حوالے سے, وہاں پر بھی, اور کچھ تھوڑی سی رہنمائی اس اعتبار سے میں چاہوں گا کہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں, ہم بات کریں تو آج کل کا جو دور ہے وہ ایسا دور ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کسی کی اچھائی کے لیے بھی کی جائے, یا اگر آپ کسی کو کسی معاملے سے سمجھاتے بھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل کا دور نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی سمجھتا نہیں ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں. لیکن ہم نے چونکہ اس دن ہم نے دعا کی تھی, ہم کچھ تھوڑی سی بات نہیں کر پائے, تو میرا یہ دل ہے کہ علامہ صاحب اپنے الفاظ میں انشاءاللہ تھوڑی سی رہنمائی اس حوالے سے ہو کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی ہے, اپنے ملک سے پیار کرنا ہے, یہاں پر رہنے والوں سے پیار کرنا ہے, اور ارد گرد کے معاملات میں سب سے پہلے یہ جو ایک نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی اور صحت کی صورت میں عطا کی ہے, یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے ہم سب کے لیے. اور پھر اتنی محنت کے بعد, جدوجہد کے بعد, اتنی جو ہے وہ مشکلات کے بعد کسی جگہ پر پہنچ جانا, اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ آپ کے گھر والے, آپ کے بھائی, آپ کی بہنیں, آپ کی والدہ, آپ کے والد, یعنی گھر والے تمام جو ہے وہ کس جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں.
تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ان لوگوں کی بھی رہنمائی. ابھی تک تو جو ہو چکا، ویسے تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو ہوتے ہیں لیکن دکھائے اور سنائے نہیں جاتے ہیں، لیکن جو ہوا ہے اس پر یقیناً ہم سب جو ہے وہ بہت دعاگو ہیں. مالک کائنات ان سب کے لیے آسانیاں کرے. اور لیکن ابھی اگلے جو آنے والے ہمارے ایسے نوجوان ہیں، ہمارے ایسے بھائی ہیں، خدا را ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے لیے بھی کچھ 2-3 جملے آپ سب قبلہ ضرور فرمائیے گا. جی ضرور. اس میں بکر بھائی کیونکہ میں بڑی معذرت جی سے آپ کی جی بات کرتے ہوئے، جب سارا سانیہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک لفظ، ایک جملہ ہو جاتا ہے جی کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے نصیب میں ایسے لکھا تھا اور ان کا وہ وہاں پر جانا جو ہے وہ ایسے تھا. مطلب یہ ساری چیزیں بعد میں پھر بڑے عجیب عجیب سوالات جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں. اس میں پہلے تو یہ کلیئرفائی جو لاسٹ میں آپ نے بات کی ہے نا، یہ ضروری ہے کلیئرفائی کرنا کہ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ نصیب میں ایسے تھا یا اللہ کی طرف سے ایسا ہونا تھا یا یہ لکھا ہوا تھا، لکھی وہاں تھی. ایک لکھتے ہیں لوگ اکثر جو کہتے ہیں، اس میں یہ بات بڑی کیٹاگوریکل ہے. اس کو ہر لحاظ سے اپنے دل و دماغ میں ہمیں بٹھا لینا چاہیے. اللہ رب العزت نے جو بھی لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے اس علم ازلی کے مطابق جو ہم نے کرنا تھا اسی کو لکھا. یعنی اللہ رب العزت نے لکھ کر ہمیں پابند نہیں فرمایا کہ یہ کرو. یہ بہت اہم بات ہے. اگر اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا لکھا تھا لہٰذا اللہ نے ہمیں وہاں پہنچانا ہی تھا، دھکیلنا ہی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے علم ازلی اور ابدی کے مطابق یہ جانتا ہے کہ میرے اس انسان نے یہ حرکت کرنی ہے. اب اس حرکت کو جو ہم نے کرنی ہے اللہ نے لکھ دیا کہ یہ ایسے کرے گا اور ویسے ہی ہم کرتے ہیں. سو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. جیسے ویلنگ کرتے ہوئے چوٹ لگوا لینا، جان سے چلے جانا، جی اللہ نے لکھا تھا. تو بھئی جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو کون سی آیت مبارکہ ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا فرمان ہے کہ جس میں کوئی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ جی موٹر سائیکل ایجاد ہوگی پھر آپ نے ایک ٹائر پہ چلانی؟ جب بنانے والے نے 2 ٹائر بنائے ہیں تو آپ ایک ٹائر پہ چلا کے پھر اس کو کیسے کسی اور کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سڑک کا قصور تھا؟ یعنی وہ پہلے 2 ٹائروں پہ چل رہی ہے اور اس کو پھر ایک ٹائر پہ آپ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہیں جی وہ کینکر آ گیا، پتھر آ گیا، وہ گاڑی والا آ گیا، وہ فلاں آ گیا، اشارہ بند ہو گیا، بندہ اچانک آگے آ گیا. یہ سارے جو ایکسکیوزز ہیں یہ آپ کی اس غلطی کو، حماقت کو چھپا نہیں سکتے. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ہمارے لیے یہ طے نہیں کر رکھا، یہ ہم نے کرنا تھا، اللہ نے لکھ دیا کہ اس نے ایسے کرنا ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ہجرت کا جو تصور ہے یقیناً وہ بڑا مقدس تصور ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے جو ہجرت کی تھی وہ کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کی تھی. لیکن ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو پھر اس کو جو اسلام کا حکم ہے وہ لیگل طریقے سے، بالکل چیٹ کر کے نہیں، دھوکہ دے کر نہیں، کیونکہ مسلمان دھوکے باز تو ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. تو آپ پھر لیگل وے میں آپ اس کو اختیار کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے آسانیاں مانگیے، اللہ آپ کے لیے اسباب آپ کو عطا فرمائے، دعا کیجئے. اور تیسری بات جو اس واقعہ سے ہمیں سمجھنی اور سیکھنی ہے وہ یہ کہ یہاں اپنے ملک میں رہتے ہوئے جو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یا کچھ باتوں کے ذریعے آئیڈیلائز کر لیتے ہیں ان سوسائٹیوں کو اور پھر ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی گویا یہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، یہ چیز غلط ہے. اپنے وطن سے محبت یہ اس قدر اہم ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں، وہ چند جملے ہیں لیکن سینہ انسان کا پھٹنے کو ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی حدود سے نکلے تو کھڑے ہو گیا. آپ نے وہاں کھڑے ہو کر شہر مکہ کو مخاطب فرمایا مکہ تو جانتا ہے میں تجھے کتنا تجھ سے مجھے کتنی محبت ہے، میں کبھی کبھی ہرگز بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر تیرے میں رہنے والے یہ لوگ ہمیں یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کر دیتے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے پھر شہر مدینہ سے کتنا پیار فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں جب کسی بھی سفر سے واپسی ہوتی اور مدینہ منورہ کی در و دیوار نظر آنے شروع ہوتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ایڑ لگاتے، تیز کرتے تاکہ میں جلدی سے مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو جاؤں. یہ محبت تھی مدینہ منورہ سے،
یہ محبت تھی رسول کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے. یقیناً ہمیں بھی اپنے وطن سے بڑی محبت ہے. تو پھر دیکھیے جب اپنے گھر میں مسائل ہوں تو پھر گھر نہیں چھوڑا جاتا, گھر میں رہتے ہوئے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر آج ہم سب قوم مل کر اپنے اس گھر کو, اپنے اس وطن کو سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیں تو یقین کیجئے یہ ملک جنت نظیر ہے. اللہ کون سی نعمت ہے میرے اللہ کی جو ہمیں اس مملکت خدا داد پاکستان میں رب نے عطا نہیں فرمائی. آپ نظاروں کی بات کریں, آپ جغرافیائی اعتبار سے بات کریں, آپ خطے کے اعتبار سے بات کریں, میدان بھی دیے, ریگستان بھی دیے, ریگستان گرم بھی دیا, ٹھنڈا بھی دیا. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. ہر طرح کا پھل, ہر طرح کا میوہ, ہر طرح کا جناب والا سبزی, ہر اناج, ہر موسم. بے شک دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں دن ہے تو رات نہیں, 6 مہینے دن ہے 6 مہینے رات ہے, ایسا بھی ہے. کئی ایسے ملک ہیں جہاں سردی ہے تو 12 مہینے سردی ہے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے. کہیں گرمی ہے تو بالکل گرمی ہی گرمی ہے, سردی کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے. 4 موسم رب نے عطا کیے ہیں, ہر طرح کا علاقہ عطا کیا ہے. آپ کو میدانی علاقہ پسند ہے تو میدانی دیکھیے, بارانی پسند ہے بارانی دیکھیے, ریگستان پسند ہے ریگستان دیکھیے, پہاڑ پسند ہے پہاڑ دیکھیے, دریا پسند ہے دریا دیکھیے, جھیلیں پسند ہیں جھیلیں دیکھیے, سمندر پسند ہے سمندر دیکھیے. کوئی نعمت مالک کی ایسی نہیں جو اس مملکت خدا داد میں موجود نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محنت کریں, ہم شارٹ کٹ نہ لیں. شارٹ کٹ میں نقصان ہوتا ہے. کبھی ہم ایجنٹ کو پیسے دے کے اپنے پیسے گنوا بیٹھتے, کبھی یوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. ابھی ایک بچے کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کشتی میں تھا اور گھر کے حالات بڑے خراب تھے, بھائی معذور تھا, تو وہ جب جاتے ہوئے کہتے ہیں جی اپنے والد کو کہہ کے گیا میں اپنے بھائی کا علاج کرواؤں گا, میں آپ کی غربت ختم کروں گا. تو کشتی میں وہ بیچارہ بھی سوار تھا, کوئی 14 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے. اب وہ 14 سال کا بچہ جو خواب سجائے آنکھوں میں پردیس کی طرف جا رہا تھا, لیکن راستے میں موت نے آن لیا اسے. یہ ایک کہانی ہے, کئی کہانیاں اس طرح کی اور بھی ہیں جو سب. ایک اور بندہ جو بچ گیا, اس نے کہا جی غالباً 2-3 دن سے راشن ختم تھا ہمارے پاس, کشتی میں ہم بھوکے تھے, اگر یہ موت نہ آتی تو فاقے کی موت آ جانی. اللہ یعنی ہر طرف سے ہمیں یوں جکڑا گیا تھا. اور پھر جب وہ کہتے ہیں ہم اس طرح سے جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے ساتھ انسانی سلوک نہیں کیا جاتا, وہاں پہ ہمیں بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آئی اوپننگ ہیں. میں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بہتر فیوچر کا خواب ضرور دیکھیے. آپ اپنی آنکھوں میں آنے والے وقت کے خوبصورت خواب ضرور بنیے اور سجائیے, لیکن اس کی قیمت آپ کی جان نہیں ہونی چاہیے. آپ نہیں جاتے, آپ کے جانے سے ایک پورا خاندان ایفیکٹ ہوتا ہے. ماں باپ زندہ ہیں تو روز جئیں گے روز مریں گے, بہن بھائی آپ کے انتظار میں روز روئیں گے روز تڑپیں گے. ہر خوشی کے موقع پہ آپ کے والدین کی آنکھیں آپ کو یاد کر کے نم ہوں گی. ہر عید ہر شبرات پہ آپ کے گھر میں ایک غم کی کیفیت طاری ہوگی. سو اس لیے یہاں روکھی سوکھی کھا لیجئے, اور اگر جانا ہے باہر ضرور جائیے, لیکن لیگل وے میں جائیے. وہ ڈاکومنٹس اور وہ سارے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کر کے جائیے. کوشش کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, وظائف بتائے جاتے ہیں وہ کیجئے, نماز پڑھیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جائز طریقے سے بھی وہ سارا کچھ عطا فرمائے گا جو آپ خواہش کرتے ہیں. لیکن شارٹ کٹ میں نہ پڑھیے. شارٹ کٹ ہمیشہ نقصان دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, اور کئی دفعہ جان بھی لے لیتا ہے. سو جتنے ہمارے بچے, ہماری بہنیں پاکستان کے اور دنیا بھر کے مسلمان جتنے بھی تھے, اس میں ہم سب کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. ہم سب کے اہل خانہ کے صبر جمیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اور ہم سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ آخری سانحہ ہو اس طرح کا, اس کے بعد کوئی اور سانحہ اس قوم کو نہ دکھانا. کوئی اور ہمارا بچہ, کوئی نوجوان کبھی اس طرح کی بے آسرا اور بے یار و مددگار موت کی نظر نہ ہو. اے میرے اللہ ہمارے ملک کو تو نے سب کچھ دیا ہے, ہمیں سنبھال کر اس کو مزید ترقی کی راہ پہ لے جانے والا بنا دے, تاکہ ہمارے بچے جو باہر جانے کا خواب دیکھتے ہیں ان کی ہر ضرورت کو ہم یہیں
تیرے فضل سے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے پورا کر دیں تاکہ اس طرح کے سانحات ہماری آنکھوں کو نمناک نہ کریں۔ وقت مختصر ہے علامہ صاحب، لیکن چونکہ ایک پہلو آپ نے بیان کر دیا اور یقیناً 2-3 دن سے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کی میڈیا پر یہ خبر جو ہے چل رہی ہے، اور ایک یہ پہلو ہے کہ جو ہم نے دیکھا اور محنت کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے چیزوں کو، اپنے جو ہے وہ زیورات کو بیچ کر لوگ جو ہے وہ ہجرت کا سوچتے ہیں، اور ایک طرف پہلو یہ ہے کہ جن کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے وہ ایک نئے ایڈونچر کے لیے جو ہے وہ ایک نیا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہ بہت بڑا ایک بزنس مین کے جو بیٹے ہیں دونوں، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہے، تو وہ بھی ایک جو ایک عجیب سے مطلب جو ہے وہ ابھی ایک سانحہ ختم نہیں ہوتا ہے اور 2-3 دن گزرتے ہیں تو ایک نئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی اتنے جو ہے وہ کروڑوں روپے دے کر جو $2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، وہ دے کر جو ہے ایک نئی چیز کو خریدا جا رہا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایک موت کو خرید رہے ہیں یا پھر ایک ایڈونچر کو خرید رہے ہیں۔ ایک یعنی شعور کے حوالے سے لوگوں کی ایک ابھی کمی میں ہے، یا پھر یہ بھی کوئی ایک الگ سے مخلوق ہے؟ اس کے حوالے سے بھی 2-3 جملے فرما دیجیے، اور دعا ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ کریم آسانیاں کرے۔ اصل میں بکر بھائی یہ دیکھیں، یہ بھی اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں۔ دیکھیں جو چیز اللہ نے دکھانی ہے نا، جی اللہ نے اس کو محفوظ کر کے دکھانا ہے۔ بالکل، جیسے قرآن مجید نے کہا تھا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، کئی صدییں وہ نہیں ملی، لیکن بعد میں اسی سمندر سے ملی اور محفوظ حالت میں ملی، اور اسلام اور قرآن کی سچائی ثابت ہو گئی۔ تو گویا اللہ جس کو دکھانا چاہتا ہے اللہ خود اس کو دکھا دیتا ہے، اور جو چیز اللہ نے غائب فرما دی ہے، جو ظاہر پہ نہیں ہے، سمندر کی تہہ میں اگر کوئی چیز ہے، اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اسے دیکھیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ اصحاب کہف جس غار میں آرام فرما تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر جانے سے منع فرمایا کہ ان کے قریب جانے کی لوگ کوشش جستجو کرتے تھے ہم ان کی زیارت کریں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، تم نے ادھر نہیں جانا، بس جہاں تک ہے کوئی جگہ وہاں چلے جو دعا کرو، آج تجسس میں نہیں پڑھنا، بالکل ایسے ان کو دیکھنے، کیونکہ اللہ رب العزت دکھانا چاہتا تو انہیں باہر ہی رہنے دیتا۔ جب اللہ نے ایک پردہ بیچ میں حائل کر دیا، اب آپ اس پردے کی جو ایک تقاضے ہیں ان کو پورا کیجئے۔ تو اسی طرح یہ ایک جہاز ڈوب گیا۔ آپ کے اسی بات سے میں 2-3 دن سے چونکہ معاملہ ہو رہا ہے، تو میری ایک بہت اچھی خاصی ڈیبیٹ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہوئی، تو ان کا، میرے بہت قریبی دوست ہیں وہ، تو ان کا اس معاملے کے حوالے سے یہی کہنا تھا کہ نہیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ ایک ایڈونچر تھا، یا وہ لوگ کرتے رہتے ہیں، صرف وہ جاتے ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی آئی اس طرح تھی، ان کے لیے ہوا یہ، یعنی جس طرف مطلب انہوں نے مجھے مثال دی، وہ دے رہے تھے اپنے طرف سے کہ ہواؤں کا سفر ہوتا ہے، لوگ دنیا میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک موت کے منہ میں بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، مطلب جو چیز اگر وہ اتنے سالوں سے، 1000 سالوں سے وہاں تک ہے، یعنی وہ مالک کائنات کی طرف سے یہ عیاں نہیں ہونا چاہ رہا ساری چیزیں کہ لوگ اس کو سمجھیں یا لوگ اس کو دیکھیں، لیکن اس کے لیے لوگ نئے نئے جو طریقے کرتے ہیں، تو پھر اللہ اکبر، اس کے بعد یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ آپ خود اپنے آپ کو کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، اور ہمارے لیے بڑی سیکھ ہے اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حج کا بیان فرما رہے تھے، ریلیونٹ آ گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہر سال کرنا ہے، 2 بار کرنا ہے زندگی میں، 3 بار کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال پہ منہ پھیر لیتے، جواب نہیں دیتے۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ سوال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی ہی مرتبہ حج لازم کر دیتا۔ مقصد کیا تھا؟ فرمایا اللہ کا حکم اللہ بھولتا نہیں، اللہ بغیر بھولے جو حکم دے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دیں اس کو کریدو نہیں، بالکل چیزوں کو کریدنا نہیں چاہیے، تحقیق کیجئے، جو سامنے ان پر کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن جس کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا اس کے بارے میں آپ تجسس میں نہ پڑیے۔ تو آپ کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے بس یقیناً لمحات بالکل مختصر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ دعا ہوگی انشاءاللہ تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور ان کے لیے بھی یقیناً جو اس کشمکش میں ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم انسانیت کے حوالے سے بھی بات کریں تو یقیناً وہ بھی کسی کے بھائی ہیں، اور کسی جو ہے وہ بیٹی کے باپ ہیں، کسی بیٹے کے باپ ہیں، تو یقیناً ان سب کے لیے دعائیں، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے گی، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ پروگرام استخارہ دیکھتے رہیے گا۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، آج کے ہماری اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، تیری مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے جو کچھ ہم نے عرض کیا، اے میرے اللہ پہلے اس پر ہمیں عمل اور پھر سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔
مولا کریم بالخصوص ایام ذی الحج ہیں، ہمیں خوب اپنی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کرنے، عبادات کرنے اور اپنا ذکر کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ حج کی سعادت کے لیے جو مسلمان دنیا بھر سے حاضر ہیں، مولا کریم ان سب کے لیے آسانیاں فرما اور ان کی اس عظیم عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ قربانی کے فریضے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، خرید چکے ہیں، مولا کریم سب کی اس اخلاص پر مبنی قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یہ جو سانحہ لیبیا میں ہوا، اس سانحہ میں الہی جو ہمارے بھائی، بچے، بہنیں شہید ہوئے، مولا سب کے درجات بلند فرما۔ اے میرے اللہ، ان سب کے بچ جانے والے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے 2 مسلمان بھائی، پاکستانی بھائی جو اس وقت سمندر کی تہہ میں کہیں گم ہیں، جنہیں تلاش کیا جا رہا ہے، حاکم الحاکمین تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اے میرے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو باحفاظت ان کے بچوں تک واپس پہنچا۔ اے میرے اللہ، اس طرح کے سانحات سے، اس طرح کے حادثات سے پوری انسانیت اور بالخصوص عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ موٹر وے پہ سانحات ہو رہے ہیں، مولا کریم مسلمان اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، اے میرے اللہ اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرما۔ ہم اس بوجھ کو غم کے نہیں اٹھا سکتے، بڑے کمزور ہیں، اے میرے اللہ ہمیں اس طرح کے جو سانحات ہیں ان سے حفاظت عطا فرما۔ ہمارے وطن کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔